حق مہر اور وراثت، یہ دو ایسے معاملے ہیں جس میں عورت کو اختیار ہوتا ہے حق مہر میں کہ وہ جس کے ساتھ اس کی شادی ہونے جا رہی ہے وہ اس سے جتنا چاہے جو چاہے مانگ لے اپنے لیے۔ شادی کرنے جا رہی ہے، کسی بندے کے سپرد اپنی پوری زندگی دینے جا رہی ہے اس کے لیے، اور اس کی اولادوں کو پالنے جا رہی ہے، اس کے لیے افزائش نسل کا باعث بننے جا رہی ہے، تو اس سے جو چاہے وہ مانگ لے، وہ چاہے سونا مانگ لے، ہیرے مانگ لے، وہ پلاٹ مانگ لے، وہ لاکھ مانگ لے، 5 لاکھ مانگ لے، اس عورت کی مرضی ہے جس کی شادی ہو رہی ہے، جس لڑکی کی، وہ جتنا چاہے اپنے ہونے والے شوہر سے حق مہر مانگ لے، اس میں کوئی ممانعت نہیں، نہ اللہ اس سے ناراض ہے نہ رسول اللہ ناراض ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود حق دیا یہ کہ مانگو۔ تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ دلہا والے آتے ہیں، قاری صاحب کتنا حق مہر؟ بھئی یہ نکاح قاری صاحب سے تھوڑے ہونے جا رہا ہے، جس عورت لڑکی سے ہونے جا رہا ہے اس سے پوچھیں اور اسے بتائیں کہ تمہارا نکاح ہونے جا رہا ہے، تم کیا چاہتی ہو، جو چاہو گی ہم خوشی سے دیں گے، اگر نہیں دے سکیں گے تو بتائیں گے۔ تو اس سے نہیں پوچھا جاتا، بس وہ تو بہت چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہے بیچاری، اور اس کو 5,000 روپے پکڑا دیا جاتا ہے، یہ لے حق مہر۔ یہ باپ نے فیصلہ کر دیا کہ کتنا لینا ہے، یا پھر قاری صاحب نے کر دیا فیصلہ، مولوی صاحب نے کتنا دینا ہے، یہ زیادتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی، امیر المومنین، آپ نے کہا کہ عورتیں حق مہر زیادہ لے رہی ہیں، ڈیمانڈ زیادہ بڑھا رہی ہیں، باغ مانگ رہی ہیں، کچھ لمبی لمبی چیزیں مانگ رہی ہیں حق مہر میں نکاح کرنے کے لیے، تو یہ ختم کیا جائے، کم کیا جائے۔ تو ایک قرآن کو جاننے والی خاتون حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑی ہو گئی، اس نے کہا آپ کون ہوتے ہیں ختم کرنے والے، ہمیں یہ حق ہمارے رب نے دیا ہے۔ تو جب قرآن پڑھ کر اس عورت نے بتایا کہ ہمارے رب نے حق دیا ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج میں ہلاک ہو جاتا اگر یہ عورت نہ مجھے بتاتی، میں غلط فیصلہ کر بیٹھتا، اللہ کے ہاں مجرم بن جاتا۔ تو حافظ وقار، یہ حق مہر عورت کو حق ہے کہ وہ جو چاہے وہ مانگے، لیکن یہاں ہوش ہی کب آنے دیا ہم نے اپنی بیٹیوں کو کہ وہ مانگ سکیں؟ ہم نے پوچھا ہی کب ہے کہ وہ مانگ سکیں؟ انہیں خیر خبر بھی نہیں حق مہر کیا بلا ہے، بلکہ الٹا ان سے جہیز لیا جاتا ہے کہ لاکھوں روپے کے وہ بیڈ، صوفے، گدے اور مشینیں، جو واشنگ مشینیں اور فریجیں اور پتہ نہیں کیا کیا برتن تک کھانے پینے کے لے کر آئیں صاحب۔ یہ پرابلم ہے ہمارا۔ اور دوسرا حق ہے جو عورت کو ملتا ہے، حق وراثت، کہ اس کے ماں باپ جو مال چھوڑ گئے ہیں، باپ فوت ہوا تو جو بھی گھر ہے، سامان ہے، برتن ہے، جو کچھ وہ چھوڑ گئے ہیں اس کو اولاد میں تقسیم کیا جائے، تو اس میں بھی بچیوں کا حق ہے، اگرچہ وہ ان کا بیاہ ہوا، وہ جہاں مرضی ہیں شادی ہو گئی، ان لڑکیوں کا، ان عورتوں کا حق ہے جن کا وہ باپ تھا اس کے مال میں سے، تو وہ بھی بھائی ہڑپ کر جاتے، عدالت میں لے جا کے انگوٹھے لگواتے ہیں کہ کہو میں نے اپنے بھائی کو دے دیا، وہاں جا کے بیان دلواتے ہیں۔ عورت ساری زندگی گزار دیتی ہے، وہ ایک مرلے کی، ایک پائی کی بھی مالک نہیں ہوتی، کیونکہ اس نے حق مہر کے وقت لینا تھا، اس وقت اسے ہوش ہی نہیں رہنے دیا، پوچھا ہی نہیں کسی نے، اور جب اسے اس کے ماں باپ اس دنیا سے گئے تو ان کے مال میں سے ملنا تھا، تب بھی اس کو نہیں پوچھا، تب بھی اس کو ساتھ لے جا کے انگوٹھے لگوا لیے، بھائیوں کے نام کروا دیے، اور وہ ساری زندگی ایک مرلے کی بھی ذرہ بر مالک نہیں ہوتی۔ 90%، 80% عورتیں کسی شے کی مالک نہیں ہیں۔ یہ عورتوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، اور یہ ڈاکہ ڈالنے والے کوئی اور نہیں ہیں، یہ اس کے اپنے عزیز رشتہ دار ہیں، کسی ہمسائے نے، پڑوسی نے، ارد گرد والے نے، آس پاس والے نے نہیں ڈالا، اس کے اپنے گھر والوں نے ڈالا ہے۔